کیا دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد سونے کا پہاڑ ظاہر ہو چکا ہے؟ جیسا کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر بتایا تھا۔ کیا ہم اس آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں؟ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز نے تہلکہ مچا رکھا ہے کہ دریائے فرات تقریباً خشک ہو چکا ہے اور لوگ اس کے کنارے مٹی چھان کر سونے کے ٹکڑے نکال رہے ہیں، اور یہ سونے کے ٹکڑے ایک بہت بڑے پہاڑ کا حصہ ہو سکتے ہیں جو کہ بہت جلد ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی سونے کا پہاڑ ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، جس پر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہی خوش نصیب ہوں جو اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بچ جاؤں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ اگر تم اس مال کو پاؤ تو اس کے قریب مت جانا اور اس میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ اس وقت کے لوگوں کے لیے آزمائش ہوگا، اور اس آزمائش سے ایمان والوں کو بچنا ہوگا۔ آئیے پہلے آپ کو دریائے فرات کی تاریخی حیثیت بتاتے ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ دریائے فرات سے جو سونا نکلا ہے آخر اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستو، فرات کے معنی ہے صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک جا پہنچتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ دوستو، سوشل میڈیا پر دریائے فرات کی حالیہ تصاویر اور ویڈیوز بہت توجہ حاصل کر رہی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات تقریباً خشک ہو چکا ہے اور لوگ دریا سے سونا نکالتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جس پہاڑ کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شام کا علاقہ ابو الحمزہ، یہاں پر لوگ دریائے فرات کے کنارے کھدائی کرتے نظر آتے ہیں اور مٹی چھان کر یہ سونا جمع کر رہے ہیں۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے کہ فرات کے کنارے سونا نکل رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر مقامی لوگ دریائے فرات پر پہنچنا شروع ہو گئے، کھدائی شروع کر دی، اور بعد میں پتہ چلا جس سونے کی یہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں وہ دراصل پائرائٹ نامی ایک معدنی مادہ تھا۔ پائرائٹ ایک آئرن سلفائڈ معدنی مادہ ہے جس کا رنگ سنہری ہوتا ہے، اور یہ سونے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ عام طور پر یہ آتش فشاں پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو سلفر اور سلفیورک ایسڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم کیسز میں اس سے سونا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دریائے فرات پر پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے کچھ چٹانیں ظاہر ہو گئی جن کے اندر پائرائٹ موجود تھا، اور اس وجہ سے دریا کے کناروں پر سنہری چمک نظر آنے لگی، بالکل سونے کی طرح، اور لوگ اس کو سونا سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ دوستو، اگر یہ واقعی سونا ہوتا تو پوری دنیا کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور مستند نیوز سورسز نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ دوستو، عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جو دریا ہزاروں سال سے بہہ رہا ہو تو ہزاروں سالوں کے اندر وہ اپنے ساتھ مٹی، پتھر اور کافی معدنیات کو بھی لے کر آتا ہے۔ ان میں سے کچھ بھاری معدنیات جیسا کہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا یا پھر اور بھی کئی قیمتی دھاتیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب دریا خشک ہو جاتا ہے یا پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو دریا کی تہہ ظاہر ہونے لگتی ہے، اور پھر وہاں موجود معدنیات یا سونے کے ذخائر نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں والے دریاؤں کے اندر ہوتا ہے جہاں پتھروں میں بے شمار معدنیات پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ امریکہ میں کیلیفورنیا گولڈ رش آپ کو یاد ہوگا، جب دریاؤں کی ریت سے سونا ملنے پر لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، جنوبی افریقہ،
रूस में भी दरियाओं के किनारे से मादनियात निकाली जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर भी नदियों की रेत से सोना मिलने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मगर हर खुश्क दरिया से सोना नहीं निकलता। ये उस वक्त होता है जब दरिया के शुरू के इलाके में कीमती मादनियात मौजूद हो। दोस्तों, 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका दरियाए फरात से सोना निकलने का इशारा हमें दे रही है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 2040 से पहले ये दरिया खुश्क नहीं होगा और ना ही अब तक किसी पहाड़ या सोना निकलने की कोई मुस्तनिद खबर सामने आई है। तो हदीस मुबारका के मुताबिक जब तक वो वक्त हमारे सामने नहीं आता, ये सब मफरूज़े और अंदाजे हैं जो कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली बेबुनियाद खबरों पर आप यकीन मत करें। खुद तहकीक करें और आप भी ऐसी झूठी खबरें फैलाने का जरिया मत बने। दोस्तों, हकीकत ये है कि दरियाए फरात का पानी तेजी से खुश्क होना हम इंसानों के क़यामत के करीब पहुंचने यानी आखिरी ज़माने में जाने का सबूत है, और ये इंतहाई खौफनाक अलार्म है कि वो वक्त कितनी तेजी से करीब आ रहा है। हम बिल्कुल उसके किनारे पर खड़े हैं। फितनों और आजमाइश के दौर का आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।